بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قدرت کی بے پناہ نیرنگیوں سے معمور وادی کالام سوات کے مرکزی شہر منگورہ سے 96 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ یہ پختہ سڑک کے ذریعے منگورہ سے ملی ہوئی ہے اور اس وقت یہ سڑک بہت زبردست بنی ہوئی ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 6886 فٹ ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں کی بلند ترین چوٹی فلک سیر کہلاتی ہے جو 24,000 فٹ بلند ہے۔ یہ بلند پہاڑ سوات اور چترال کے درمیان ایک طرح کی قدرتی حد بندی بھی ہے۔ کالام کی سرحدیں دیر، چترال، گلگت، تانگیر اور انڈس کوہستان سے ملی ہوئی ہیں۔ کالام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہزاروں سال قبل یہاں ایک خاندان آباد تھا جس کا نام کال بیان کیا جاتا ہے۔ کوہستانی زبان میں لام گاؤں کو کہتے ہیں، اس وجہ سے اس علاقے کا نام کالام یعنی کال کا گاؤں رکھا گیا۔ کال کی نسل کے لوگ آج بھی کالام میں موجود ہیں اور انہیں کالام خیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کالام جدید سیاحتی سہولتوں اور اپنی بے انتہا خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ یہاں کی خوبصورت بازاروں میں سینکڑوں دکانیں ضروریاتی زندگی کی تمام تر سہولتوں سے آراستہ ہیں۔ منگورہ کے جنرل بس سٹینڈ سے کالام تک ہر وقت ویگن، فلائنگ کوچ اور ٹیکسی گاڑیاں چلتی ہیں۔ کالام جاتے ہوئے راستے میں دوسرے خوبصورت مقامات مدین اور بحرین آتے ہیں، جن سے آگے بڑھتے ہوئے سارے راستے پرشور دریائے سوات کے سنگ سنگ سفر کر کے کالام پہنچا جا سکتا ہے۔ سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے کالام میں بہت سے خوبصورت اور پرآسائش ہوٹل ہیں۔ سینکڑوں ہوٹلوں کی موجودگی کی وجہ سے کالام کو اگر ہوٹلوں کا شہر کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ کالام جانے کے لیے بہترین موسم مئی سے اکتوبر ہے، جبکہ نئے بیاہتے جوڑوں کے لیے ہنی مون منانے کے لیے ماہ ستمبر سے لے کر اکتوبر کے آخر تک کا وقت آئیڈیل ہے۔ کالام سے پہاڑی راستوں کے ذریعے پیدل براستہ اوتروڈ در کوہستان اور کند کوہستان سے براستہ اشلوک جاتے ہوئے تانگیر، داریل، گلگت اور چترال تک بھی جایا جا سکتا ہے، جہاں آج کل کچھ سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں جن پر 4x4 گاڑی جا سکتی ہے۔ ان راستوں پر زمانے قدیم میں مشہور سیاح ہیون سانگ اور فاہیان بھی گزرے تھے۔ کالام کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑوں کے لامتناہی سلسلے ہیں جن کے بیچ میں وادی کالام دلہن کے ماتھے پر سجے خوبصورت جھومر کا منظر پیش کرتی ہے۔ رنگ برنگ قدرتی پھولوں کے تختے، اخروٹ اور سیب کے جھومتے ہوئے درخت اور مکئی کے لہلہاتے کھیت خوبصورت منظر کشی کو جنم دیتے ہیں۔ دریا کا شور اور دھوپ کی تمازت میں چاندی کی مانند چمکتی برف سب مل کر انسان کو مسحور کر دیتے ہیں اور دل کو ٹھنڈک اور دماغ کو فرحت اور سرور بخش دیتے ہیں۔ یہ علاقہ دریائے سوات کے کنارے کنارے فطری مناظر کے لحاظ سے کاغان سے بھی بہت زیادہ خوبصورت اور میدانوں کی شادابی کی وجہ سے کشمیر کی طرح ہے۔ یہاں قدرتی جھیلیں ہیں، دریائے سوات سے ہر سو نکلے ہوئے ندی نالے ہیں، سرسبز کھیتوں میں جا بجا خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہاڑوں پر برف کی رنگا رنگ چٹانیں نظر آتی ہیں جن میں طرح طرح کے پھول اور پھلوں کے درخت و پودے ہیں۔ دور سے پہاڑوں پر برف کے چھوٹے چھوٹے گلیشیئرز کا سہانا منظر اور مانکیال پہاڑ کی 18,750 فٹ بلندی چوٹی پر سورج کا طلوع اور غروب ہونا، رات کی خاموشی اور ستاروں کا جھرمٹ کالام کی وجدانی مناظر ہیں۔ گرمیوں میں یہاں مونسون ہواؤں کے اثرات نہیں ہوتے، جس کے باعث یہاں کا موسم خشک اور معتدل رہتا ہے۔ خاص کالام کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ دن کے وقت یہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں اور شام کے وقت یہ ہوائیں رک جاتی ہیں، لہٰذا دن کے وقت گرمی اور رات کو زیادہ سردی کا قطعی احساس نہیں ہوتا۔ وادی کالام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: زیریں وادی کالام اور بالائی وادی کالام۔ زیریں وادی دریائے سوات کے دائیں طرف واقع ہے، جہاں کالام کا قدیم گاؤں آباد ہے، کچے پکے مکان جن میں لکڑی کا کام نمایاں نظر آتا ہے۔ دریائے سوات کے بائیں طرف ایک پر رونق بازار ہے جس میں ضروریاتی زندگی کی ہر چیز بآسانی ملتی ہے۔ بازار میں ہر وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا جم غفیر موجود رہتا ہے۔ دریائے سوات کے دائیں کنارے پر ایک قدیم مسجد ہے جس کی تعمیر میں زیادہ تر بھاری بھرکم لکڑی استعمال کی گئی ہے۔ اس کے مضبوط اور بڑے بڑے دیوہیکل شہتیر صدیوں پرانے ہیں۔ یہ مسجد کافی بڑی ہے جس میں علاقے کے لوگ اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان سیاح نماز ادا کرتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کے لیے یہ مسجد نماز کے علاوہ
اپنی منفرد طرز تعمیر اور غیر معمولی قدامت کی وجہ سے بھی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ بالائی کالام دریائے سوات کے بائیں جانب ریت کے اونچے ڈھلوانی ٹیلوں کے اوپر فلکسیر پہاڑ کے دامن میں ایک بڑے میدان میں واقع ہے، جہاں جدید تعمیرات نے کالام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا ہے۔ بالائی کالام میں ہر قسم کے سرکاری دفاتر، پولیس اسٹیشن، ٹیلی فون ایکسچینج، ہسپتال، تحصیل ہیڈ کوارٹر اور دیگر جدید عمارتیں واقع ہیں۔ دریا کی دوسری طرف دریا سے نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی نہروں پر چارپائیاں اور میز اور کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، جن پر سیاح ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر کھانا کھاتے اور چائے پیتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں بہت رونق اور گہما گہمی ہوتی ہے۔ یہیں پر دریا کے عین کنارے ایک وسیع رقبے میں سیاح دن کے وقت مختلف سرگرمیوں میں منہمک نظر آتے ہیں۔ اس جگہ کو مینا بازار کہا جاتا ہے۔ کالام کے لوگ ڈھیلے ڈالی روایتی لباس زیب تن کرتے ہیں، جن میں خوبصورت اور مخصوص قسم کی گلکاری سے مزین لباس اور چاندی کی روایتی زیور میں ملبوس خواتین انسان کو قدیم زمانے کی یاد دلاتی ہے، لیکن سیاحوں کی افراد کی وجہ سے یہ روایات اب ماضی کا قصہ بنتی جا رہی ہیں۔ کالام برف پوش چوٹیوں، گھنے چیڑ اور دیار کے جنگلوں، بنفشہ، سیب، زیرہ اور مختلف پھلوں اور پھولوں کی ایک دلکش جلوہ گاہ ہے۔ کالام خاص سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گھنے جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ ہے۔ ان وسیع اور عریض جنگلات میں شاہ بلوط، شیشم، صنوبر اور اخروٹ کے درخت عام ملتے ہیں۔ جنگلات کا یہ سلسلہ اوشو اور مٹھلتان تک پھیلا ہوا ہے۔ کالام میں کھیتی باڑی کا پیشہ عام ہے۔ یہاں کی پیداوار میں آلو، سیب اور اخروٹ خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ آلو تو اتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے پاکستان کے تمام علاقوں میں بھیجا جاتا ہے۔ پھلوں میں یہاں کے سیب بہت زیادہ مشہور ہے، جو اپنی مٹھاس اور لذت میں منفرد ہے۔ شہد اور تازہ پھل، کالام میں کڑے ہوئے ملبوسات، شالیں، چاندی کے ظروف، ہاتھ کے بنے ہوئے کیس، چادریں اور لکڑی کے منقش اشیاء یہاں کے خاص تحفے ہیں۔